السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مولانا سید ابو الاعلی مودودی سے ماخوذ تصور رزق سے آگاہ کریں گے۔ تصور رزق محض روزی یا کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع، گہرا اور بامقصد نظریہ ہے جو اسلامی معیشت، انسان کی ذمہ داری اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے۔ تصور رزق کو سمجھنے کے لیے رزق کی حقیقت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ رزق وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھنے، پروان چڑھانے اور اس کی مادی اور روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ یعنی رزق صرف کھانے پینے کی چیز نہیں، بلکہ تعلیم، صحت، عزت، صلاحیت، موقع، اولاد، علم، حتیٰ کہ وقت بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور یہ رزق کا دینے والا کون ہے؟ یہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن کی سورہ ہود میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ یعنی انسان کا کام محنت کرنا ہے، لیکن رزق دینا، بڑھانا یا گھٹانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ ہی پالنے والا، کفیل اور نگران ہے۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے اصل رزق وہی ہے جو حلال طریقے سے حاصل ہو۔ جو دولت، دھوکہ، سود، رشوت یا ظلم سے کمائی جائے وہ حقیقتاً رزق نہیں بلکہ آزمائش یا عذاب ہے۔ حرام مال کا اثر انسان کی روح، معاشرت اور آخرت پر تباہ کن ہوتا ہے، اور حلال رزق میں ہی برکت ہوتی ہے۔ یہ رزق میں برکت کیا ہے؟ برکت کو صرف مقدار میں اضافے کے بجائے اثر اور افادیت کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے۔ کم آمدنی میں سکون، خیر، آسانی اور پاکیزگی ہو، یہی رزق میں برکت ہے۔ جبکہ حرام دولت ہو لیکن دل بے چین ہو، بیماریاں ہوں، نافرمان اولاد ہو، تو یہ بے برکت رزق ہے۔ تصور رزق میں تقدیر بھی اہم ہے۔ تصور رزق میں تقدیر کے تصور کو محنت کے ساتھ متوازن رکھا جاتا ہے۔ انسان کی کوشش، عقل اور تدبیر اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ آخری نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سوچ انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور اللہ پر توکل سکھاتی ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے، حلال روزی عزت ہے، حرام روزی فتنہ ہے، برکت مقدار سے زیادہ اہم ہے، محنت لازم لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ایمان ہے۔